الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وقال تعالى ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا وقال تعالى ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله العظيم. عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال لأن أشبع كبد جائعة أحب إلي من حجة بعد حجة او کما قال رحمہ اللہ. بزرگوں، پیارے بھائیوں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا جمع ہونا کس بنیاد پر ہے. صاحب خانہ نے تو ہمیں یہی بتایا کہ مقصد یہ ہے کہ گیٹ ٹو گیدر رشتہ داروں کو اس بہانے سے جمع کرنا ہے. تو چونکہ ان کی لڑکیوں کا انتقال ہوا، ایک لڑکی کا جمعہ نصیب ہوا، دوسری کو رمضان نصیب ہوا، انسان کے اوپر حالات اللہ لاتا ہے اور حالات کو وہی سدھارتا بھی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے کہ جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آزماتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا اور کیسی کیسی آزمائش میں ان کو ڈالا، اس کے بعد ان کو اپنا خلیل بنایا. خلیل کے معنی گہرا دوست. تو یہ دنیا میں جو حالات آتے ہیں وہ انسان کو بنانے کے لیے آتے ہیں. چونکہ ہماری نظر بڑی کوتا ہے، لمبی نظر نہیں ہے، اس لیے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمیں سب باتیں ہو جانے کے بعد سمجھ میں آتی ہے کہ اچھا اس کے پیچھے اللہ کا یہ راز تھا. خیر، تو کار خیر کرتے رہنا، نیکیوں کی طرف جانا، یہ بہت ضروری ہے. آج لوگوں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ آپس میں رنجشیں، نفرتیں، عداوتیں بہت زیادہ پائی جا رہی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس بنیاد پر محبت پیدا ہوتی ہے ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا. قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے ان کے لیے اللہ تعالی محبت پیدا کر دے گا. ایمان اور اچھے اعمال، جب اچھے اعمال ہوں گے تو اللہ تعالیٰ محبت پیدا کریں گے. اچھے اعمال کس کو کہتے ہیں؟
جس کو میں اور آپ کہہ دوں وہ اچھے اعمال ہیں، جس کو اللہ اور اس کا رسول کہے وہ اچھے اعمال ہیں، کیونکہ ہم بہت سارے اعمال اچھے سمجھ کر رہے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، جبکہ ہسٹری بھی بتلا رہی ہے کہ بھئی یہ کام تو سن 700 کے بعد شروع ہوا، یہ کام تو 100 سال سے شروع ہوا، سب جانتے ہیں، لیکن ہمارا من خوش ہوتا ہے اس سے، اس لیے ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ دیکھو یہ کوئی جیب کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے کہ اللہ رب العزت راضی ہوگا کب؟ دو باتوں سے، ایک اخلاص سے اور دوسرا اتباع سنت سے۔ اگر یہ چیز آپ میں نہیں ہے تو پھر آپ لاکھ دعوے کر ڈالیں اور بڑی بڑی باتیں کر ڈالیں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہم نے کچھ اعمال کو دین سمجھ لیا ہے، ہاں کچھ اعمال کر لینے کو ہم دین سمجھتے ہیں۔ دین تو کیا ہے؟ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ رب العزت کے حکم اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو تو یہ کہیں گے کہ یہ ہے صحیح۔ اگر اللہ کے حکم کے مطابق اخلاص کے ساتھ نہیں ہے، دکھلاوے کے لیے ہے، وہ بھی ریجیکٹ۔ اور کام تو بہت اچھا ہے لیکن حضور کے طریقے پر نہیں ہے، وہ بھی ریجیکٹ۔ قرآن مجید میں پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی ایک بات بیان کی، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ یہودیوں نے اور نصرانیوں نے کہا کہ جنت میں تو وہی داخل ہوگا جو یہودی اور نصرانی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما دے؟ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ تو ان کی آرزویں ہیں، یہ تو ان کی تمنائیں ہیں، آرزوؤں سے تھوڑی کام چلتا ہے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے نبی جی آپ فرما دو کہ تم اپنی دلیل لے آؤ اگر تم سچے ہو کہ جنت میں یہودی اور نصرانی ہی داخل ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، کیوں نہیں؟ وہ آدمی جس نے اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیا، جو اللہ کے سامنے جھک گیا اس حال میں کہ وہ نیکوکار ہے، تو ان کے لیے اجر ہوگا اور کوئی خوف نہیں ہوگا اور غمگین نہیں ہوں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا کا مطلب یہ کہ اخلاص کے ساتھ کیا، اور وہ محسن سے مراد حضور کی سنت کے مطابق کیا ہے۔ تو ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ معاف کرنا، ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے۔ ارے اللہ کے بندو، قرآن کیوں آئے؟ چلو بتاؤ، قرآن کیوں اترا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے پہلے ہی پیج کے اندر کہہ دیا ھدی للمتقین، یہ قرآن آیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ لیکن ہم تو الٹی چال چلتے ہیں، قرآن کو کیوں پڑھتے ہیں؟ مرحوم کو بخشنے کے لیے، یہی تو کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے قرآن کھول کے مفتی مولانا کے پاس گئے کہ یار اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کبھی یہ سوچا آپ لوگوں نے کہ قرآن تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر 23 سال کے اندر اتارا تھا؟ ارے اللہ کے نبی پر قرآن اترا ہے، قرآن، اور کیوں اتارا ہے؟ ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے، گائیڈنس کے لیے، اس کے لیے قرآن اترا ہے، یہ مرحوم کے لیے اترا نہیں ہے۔ آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اس کو پڑھ پڑھ کر بخشیں، یہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ قرآن اس لیے اترا ہے از رانگ، غلط۔ قرآن مجھے اور آپ کو یہ بتلانے کے لیے کہ زنا کرنے والے کی سزا قرآن میں کیا ہے،
تو سورہ نور دیکھو، چوری کرنے والا چوری کرنے والی کی سزا کیا ہے تو 6 سپارہ دیکھو سورہ مائدہ. وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے تو دیکھو قرآن کے اندر. تیمم کیسے کریں گے دیکھو سورہ نساء کے اندر. سورہ مائدہ میں دیکھو. کسی کے ساتھ آپ لین دین کر رہے ہیں کیسے کریں گے کہ لکھو، گواہ بناؤ، سب کچھ چیزیں قرآن میں. اس لیے اپنے آپ کو میڈک، کنویں کا میڈک نہ سمجھے، باہر نکلے اور سمجھے کہ قرآن میں صرف نماز روزہ زکوٰۃ ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے اندر ہماری پوری لائف ہے، پوری لائف ہے. میت کو دفن کرتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. کئیوں کو دیکھا جیسے زبردستی ڈال رہے ہیں، مٹی بھی تھوڑی ایسے دیں گے، کنجوس پنا اتنا بڑا، اتنا مٹی ملیں گے جیسے کسی نے زبردستی کی ہو. اور یہ پہ لب بڑھ کے سر کی طرف پہلے ڈالو، پھر بیچ میں ڈالو، پھر آخر میں ڈالو. یہی تو ہوتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، بات تو ایسے تھوڑی سی دے، اس کو جیب سے دینا پڑ رہا ہو. میرے بھائیوں معاف کرنا، ہم لوگ دین کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے. یہ جو ہمارے صاحب خانہ ہے جنہوں نے یہ پروگرام رکھا، انہوں نے تو ہمیں بتایا کہ دیکھو ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو جمع کر کے، نیت تو ان کی اچھی ہے، لیکن ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں جن کو ہمیں نکالنا ہے. ماشاءاللہ ریکی ریکی میں یہ بات تو ہو گئی، اللہ کا فضل ہے کہ لوگ سمجھنے لگے کہ اب ہمیں کس طرح سے کرنا چاہیے. ہمارے فی جی کے اندر کوئی ایسے کوئی دعوت نہیں دیتا کسی کو. کوئی گزر جائے گا تو کہے گا تیجا میں، چالیسا میں آؤ، برسی میں آؤ، 6 ماہ میں آؤ. اس طرح کرتے. قرآن اور حدیث میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے ہی نہیں یہ چیز. لیکن ہم لے کے بیٹھ گئے. ایک باپ ہے، ان کی 2 بیٹیاں گئی، آدمی کو فکر تو ہوگی، لیکن کیا کریں گے. انہوں نے کہا کہ چلو مفتی صاحب ہم ذرا نیچے اتر کے بات کرتے ہیں کہ اس طرح سے کم از کم دین کی بات تو ہو جائے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو دین کے اندر کھانا کھلانا ایک ثواب کا کام ہے. قرآن مجید میں آیا کہ نیک لوگ جنت کے اندر ایسے پیالے میں پئیں گے کہ جس کے اندر کافور کی ملونی ہوگی. تو پیالی سے آپ کا دوسری طرف ذہن میں چلا جائے، ہاں یہاں تو گندا پانی ہے، وہاں کا پانی تو پاکیزہ ہوگا. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. اتنی بات یاد رکھیں، اگر دنیا میں یہ گندا پیا ہوگا تو جنت کے پینے سے محروم رہیں گے. حدیث میں جو دنیا کی گندی چیزوں کو پیے گا وہ جنت کی چیزوں سے محروم رہے گا. اس لیے ابھی سے چھوڑ دیں ان باتوں کو. ہاں نیک لوگ جنت کے اندر ایسے پیالے سے پئیں گے، ایسا جام ہوگا جس میں کافور کی ملونی ہوگی. وہ ایک ایسا چشمہ ہے کہ اللہ کے بندے وہاں سے پئیں گے اور جہاں جائیں گے لے جائیں گے. دیکھو جنت کیا ہے معلوم؟ احدی خدائی ہے. احدی خدائی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اتنا پاور دے دے گا، جیسے اللہ تعالیٰ چاہے کہ ادھر بارش برسانا ہے تو برسا دیتا ہے. کہا بندے کو اللہ تعالیٰ اتنا پاور دے دے گا کہ اگر نہر ادھر چل رہی وہ سوچے گا کہ ادھر چلنی چاہیے تو ادھر چلتی ہوتے. اللہ تعالیٰ اتنی یہ دے گا. یفجرونہا تفجیرا. ان کے اعمال کیا تھے نیک لوگوں کے جن کو یہ اللہ تعالیٰ پاور دے گا؟ اپنی منتوں کو پورا کرتے تھے. وہ جو کہتے تھے وہ کرتے تھے اور اللہ سے ڈرتے تھے ایسے دن کے شر سے جس کا سر منڈلایا ہوا ہے. آگے فرمایا دوسرا عمل کیا تھا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا. اور وہ لوگ کھانا کھلاتے تھے محبت کے باوجود. کھانا ان کو چاہیے تھا اس کے باوجود، یا لوگوں سے محبت کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے. مسکین کو کھلاتے تھے، یتیم کو کھلاتے تھے، قیدی کو کھلاتے تھے.
تو کھانا کھلانا ایک بہت ہی نیک عمل ہے، بہت ہی نیک عمل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کے اوپر جوڑا ہے، لیکن وہی بات میرے بھائیوں، کسی چیز کو رسم سمجھ کے کرنا یا یہ کہ ضروری سمجھ کے کرنا یا کوئی دن مقرر کر کے کرنا، یہ بدعت ہے، اور بدعت کو شریعت میں جگہ نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے بہت سارے لوگ تو بیچارے نہیں چاہتے کہ مجھے کرنا ہے، لیکن لوگوں کی دیکھا دیکھی کرنا پڑتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ اس کو ہاندی پلاؤ نہیں ملا اپنے پلوان کے لیے، اپنے ابا کے لیے۔ اس لیے جو بڑی عمر والے ہیں وہ اپنے اولاد کو وصیت کرے کہ بھائی مت کرنا، ایسی دعا مجھے نہیں چاہیے زبردستی والی، تم خود ہی پڑھتے رہنا، ہاں، اور پڑھ کر کے مجھے دیتے رہنا۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو جنت کے اندر ایسی چیزیں پینے کی نصیب کریں گے کہ جس کے اندر کہیں تو سونٹھ ملی ہوئی ہوگی، جنجر، ڈرائی جنجر جس کو کہتے ہیں، اور کہیں تو اس میں کافور ملی ہوئی ہوگی۔ ان کے دو اعمال بتائیں، ایک تو یہ کہ منتیں پوری کرتے تھے۔ اب منت کس چیز کی مان سکتے ہیں؟ جو عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، ایسی چیزوں کی منت مان سکتے ہیں آپ، تو اس کو پورا کرنا۔ اور دوسرا کھانا کھلانا، تو کھانا کھلانے کے لیے عرب حضرات کا معاملہ بہت صاف ستھرا اور اس کو بہت ہی زیادہ سادہ طریقے سے کرتے تھے۔ وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ بھئی کوئی ایسا اوکیزن آئے گا تبھی ہم دعا کریں گے تو پھر آپ کو کھانے کے لیے بلائیں گے۔ عرب حضرات رمضان کے مہینے میں دسترخوان سے بچھا دیتے ہیں تو 100 آدمیوں کو کھلا دیتے ہیں، اور جو بھی آئے گا بٹھا دے گا اس کو۔ مہمان نوازی دین کے اندر بہت بڑی حیثیت رکھتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی، حضور گھبرائے ہوئے تھے، پہلی وحی آئی، گھبرائے ہوئے آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے جو عرض کیا، ایک عورت ایسی ہونی چاہیے۔ حضور کو کہا کہ آپ کو تو کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کتنا کام کرتے ہیں غریبوں کے لیے، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وہاں یہ لفظ ہے وَتَقْرِي الضَّيْفِ، یہ حدیث میں الفاظ ہے، تم مہمان نوازی کرتے ہو۔ تو مہمان نوازی کرنا اور کھلانا ایک بہت بڑا عمل ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارے اس معاشرے کے اندر فیجی میں ہم نے کچھ چیزوں کے ساتھ خاص کر دیا، کوئی گزر جائے تو کرنے کا، گزرنے کے کچھ دنوں تک کرنے کا، 40 دن تک کرنے کا، یہ سب میرے بھائیوں خاموخواہ کی پریشانی برداشت کرنا ہے۔ دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دین ہمارا بہت سمپل ہے، اور سمپل طریقے پر چلو گے تو آسانیاں ہوگی۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے مہمانوں کو کھلانے کا کام شروع کیا۔ اور سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے تھے کہ اگر کسی بھوکے آدمی کو میں کھلاؤں، یہ مجھے پسند ہے اس بات سے کہ میں حج کے بعد حج ہی کرتا رہوں، حج کے بعد حج کرتا رہوں، اس کے مقابلے میں بھوکوں کو کھلانا میں اس کو زیادہ پسند کروں گا، کیونکہ الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے۔ فأحب الخلق الیہ من احسن الی عیالہ او کما قال، لوگوں میں سب سے پسندیدہ آدمی وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، آپ جانور کو بھی کھلائے، پرندوں کو کھلائے، تو یہ نہیں ہے کہ اس پہ ثواب نہیں ملے گا، بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ ہاں، ہم نے اس کو نیکی نہیں سمجھا، ہم نے نماز کو تو نیکی سمجھا، جماعت میں جانے کو تو نیکی ہم نے سمجھا، لیکن اس کو نیکی نہیں سمجھا کہ یہ بھی نیکی ہے۔ سلیمان قریشی کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں یمن کی گزرگاہوں پر اپنی منزل پہ رواں دوا تھا، جا رہا تھا یمن کی طرف۔ راستے میں مجھے ایک لڑکا ملا جس کے کان کے اندر 2 بالیاں لگی ہوئی تھی، اور ہر بالی کے اندر نگینہ لگا تھا، اور یہ ایک شعر پڑھتا جا رہا تھا، ملیک فی السماء بہ افتخاری عزیز القدر لیس بہ خفاء۔ ملیک فی السماء،
آسمان میں وہ بادشاہ ہے جس پر میں فخر کر رہا ہوں، یعنی اللہ کی ذات، اور وہ بڑا ہی اونچے درجے والا ہے، اس کے سامنے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں سلیمان قریشی، میں نے اس کو سلام کیا کہ السلام علیکم۔ اس لڑکے نے کہا کہ میں آپ کے سلام کا جواب نہیں دوں گا جب تک کہ آپ میرا حق نہیں دو گے۔ اب کیا تیرا حق کیا ہے؟ تو کہا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے کہ مہمان کے بغیر کھانا نہ کھانا، میں اس پہ چل رہا ہوں۔ جب تک آپ میری مہمان نوازی قبول نہیں کرو گے، آپ میرے مہمان نہیں بنو گے، میں آپ کا سلام کا جواب نہیں دوں گا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیرا مہمان ہوں۔ یہ اپنے خیمے کے اندر لے گیا جو بالوں سے بنا ہوا تھا، اور اپنی بہن کو اس نے کہا کہ مہمان آ گئے۔ تو بہن نے کہا کہ رک، میں ذرا شکریہ ادا کر لو۔ 2 رکعت نماز پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس نے ہمارے گھر مہمان بھیج دیا۔ اب تو یہ ایسا ہم لوگوں کے یہاں ہو گیا کہ پہلے فون کرنا پڑتا ہے کہ بھائی آپ اویلیبل ہو کہ نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے۔ عربوں کے یہاں ایسی سادگی کہ پہنچ گئے بھائی مہمان، ہاں، اور پھر وہ آگے پیچھے نہیں دیکھتے۔ عرب لوگوں کی آج بھی عادت ہے، کوئی مہمان جاتا ہے وہ پیچھے دیکھتا نہیں، جو آیا لے کے رکھ دیتا ہے کہ لو۔ ان لوگوں کی سخاوت کو کون پہنچ سکتا ہے؟ میں بار بار کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ عربوں کے بارے میں الٹا سیدھا بولتے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم عرب لوگوں سے محبت کرو، اس لیے کہ میں عربی ہوں، قرآن عربی میں ہے، اور جنت والوں کی زبان عربی میں ہوگی۔ نہیں جانتے عربی، وہاں بولتے ہو جائیں گے، چاہے دنیا میں سیکھا نہیں ہے، پھر بھی وہاں جنت میں عربی ہی بولیں گے۔ ہاں، تو اس لڑکے نے، اس کی بہن نے 2 رکعت شکریہ کی ادا کی۔ یہ لڑکا اب جو مہمان تھا وہ ادھر ادھر نظر کرنے لگا، جیسے عام متن عادت ہوتی ہے، تو اس کی نظر کسی عورت پر پڑ گئی تو یہ گھورنے لگا۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے کہ زنا العین النظر، آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، اس لیے کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔ کہا کہ میں آپ کو ذلیل کرنے نہیں کہتا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک سمجھنے کی بات ہے۔ پھر وہ لڑکا اٹھا اور اس نے ایک جانور ذبح کر دیا اور پھر ان کا اکرام کیا۔ یہ عربوں کی عادت۔ میرے بھائیوں، کھلانا پلانا اللہ کو پسندیدہ ہے۔ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بڑی سخاوت تھی، اور سخاوت کو حضور پسند کرتے تھے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشہور آدمی ہے۔ حاتم طائی کا واقعہ شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ زمانے جاہلیت میں ایک بہت ہی مشہور اور معروف آدمی تھا۔ سخاوت میں اس کا کوئی مثال نہیں تھی۔ اس کی اتنی سخاوت تھی کہ اس کی بیوی پریشان تھی۔ حاتم طائی قبیلے طے کا آدمی، کہ گھر والے پریشان تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے، کوئی بھی آیا کہ اونٹ ذبح کر دیا، اب کھانا پایا جا رہا ہے، کھاؤ پیو۔ ایک مرتبہ یہ حاتم طائی کی جو بیوی ہے اس کا نام معاویہ بنت افزر تھا۔ اس کے پاس اس کے چچا کا لڑکا مالک آیا، اور اس مالک نے کہا کہ یہ تیرا شوہر ہے، اس طرح سے خرچ کر کر کے تم لوگوں کو غریب کر دے گا، اور تیرے پاس کچھ بچے گا نہیں، تو تیرے بچوں کے ساتھ تو کیا کرے گی پھر؟ اس لیے بہتر ایک کام کر کہ تو میرے ساتھ نکاح کر لے۔ اس نے کہا اپنے چچا کی لڑکی کو۔ اس زمانے کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ اگر عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی تو ایک خیمہ بنا دیتے، اس خیمے میں عورت رہ جاتی، اور ادھر کا دروازہ ہو تو ادھر کا کر دیتی تھی، تو شوہر سمجھ جاتا کہ اب اس کو میرے ساتھ رہنا نہیں ہے۔ یہ عربوں کے اندر پہلے ایک رواج تھا۔ تو معاویہ بنت افزر اپنے شوہر کو سمجھایا کرتی تھی کہ تم اتنا زیادہ خرچ مت کیا کرو، کوئی بھی آتا ہے آپ تو اونٹ ذبح کر دیتے۔
سخاوت اتنی زیادہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہم سے دور رہنا چاہتی ہے، اس لیے حاتم طائی نے اپنے گھر سے کچھ دور جا کے پڑاؤ ڈالا اور اپنے 50 آدمیوں کا کچھ ساتھیوں کو لے کر کام یہی رہتے. اب اتفاقی طور پر ہوا یہ کہ حاتم طائی کی سخاوت بہت مشہور تھی. یہ 50 مہمان آئے اس کے گھر اور گھر کے باہر پڑاؤ ڈال دیا. حاتم طائی کی بیوی نے دیکھا، معاویہ نے، کہ یہ تو مہمان 50 آدمی آ گئے تو کون کھلائے گا؟ تو اس نے اپنے چچا کے لڑکے مالک کو کہلوایا کہ ان کے کھانے کا انتظام کر. تو کہا کہ یہی تو وجہ ہے کہ تجھے اپنے شوہر سے میں جدا کروا رہا ہوں، مجھ سے نہیں ہوگا اتنی خدمت. تو اس نے پھر بلایا حاتم طائی کو. حاتم طائی آئے اور اپنے اونٹوں میں سے بہترین 2 اونٹ ذبح کر ڈالے. بیوی نے کہا کہ یہ بچوں کے ہیں، اور کہا کہ کچھ نہیں، ذبح کر ڈالے. یہ عرب حضرات کی سخاوت تھی، اور وہ لوگ کھلانے پلانے کے. ہم لوگ پابند ہو گئے. آج بھی عرب کی یہاں کھانا ختم ہو گیا، کھلی ولی جاؤ بس خلاص، اب نہیں ہے. لیکن ہم تو کہیں گے یار عزت جائے گی. ارے کون سے ٹرک بھر کے ہماری عزت چل رہی ہے. سادگی پہ آنا پڑے گا، سادگی پہ. اب دعا کرنے کے لیے ہم واپس 100-200 آدمیوں کو جمع کر دیں گے، تو کیا ضرورت ہے؟ دعا تو اللہ سے کرنے کی. دیکھو اس طرح سے کھلانا پلانا بہت اچھا ہے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن اس نام پہ مت بلاؤ. اور دوسری بات ہے کہ ان دنوں میں مت بلاؤ کہ دوسروں کو یہ لگے کہ یہ تو چالیسا کر رہے ہیں، یا یہ چھمائی کر رہے ہیں، یہ سالانہ کر رہے ہیں. کیونکہ اس کی وجہ سے پھر حکم لاگو پڑتا ہے بدعت کا. باقی اچھا ہے، دیکھو انہوں نے آج کیا ہے، آج دین کی بات ہو رہی ہے. کچھ مدت کے بعد کوئی اپنے اور گھر پہ رشتہ دار کرے کہ یار چلو میں بھی بلاتا ہوں اور ہم بھی قرآن کا کچھ درس سنیں گے، نبی کی باتیں سنیں گے. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد ہیں. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پہنچے ہیں حضرت مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے. مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے جس دن گئے ہیں، وہ اس دن شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس تھا. عرس کا مطلب یہ کہ جیسے آپ لوگ یہاں میلہ کہتے ہیں، کہ اس طرح کا وہاں پہ درگاہ جو قبر ہوتی تھی بزرگوں کی، وہاں اس طرح سے پہلے مناتے تھے. جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ پوچھا کیوں آئے؟ ابھی چلے جاؤ، ابھی نکل جاؤ. لوگ کیا سمجھیں گے کہ تم عرس میں آئے ہو؟ لوگ تھوڑی پوچھنے جائیں گے. اس لیے ایسی جگہ جہاں تہمت کا مقام ہو، آدمی کو اندیشہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو وہی کر رہا ہے، اس سے بچو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بیوی کے ساتھ بات کر رہے تھے. کس کے ساتھ؟ اپنی امت کی ماں کے ساتھ بات کر رہے تھے. تو لوگ کسی نے دیکھا، حضور نے فرمایا کہ ادھر یہ میری فلاں بیوی ہے. کہا حضور کیا؟ کہا شیطان انسان کے بدن میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح سے خون دوڑتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ شیطان آپ کے دل میں کچھ اور ڈال لے کہ دیکھو نبی کس سے بات کر. میرے بھائیوں، میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، آج ہمیں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. خصوصی طور پر ہمیں دین کی زیادہ ضرورت ہے. ہمارے کتنے بڑے ایسے پہلے چلے گئے، گزر گئے. آج الحمدللہ علم، اسباب علم پائے جا رہے ہیں، لیکن ہماری توجہ نہیں ہے. اب یہ لڑکے ماشاءاللہ، ان کو اگر ہم نے علم نہیں سکھایا تو یہ بڑے ہو کے پھر ویسے ہی رہیں گے. ہاں، علم سکھاؤ اپنی اولاد کو، اور جب تک آپ اپنی اولاد کو علم نہیں سکھائیں گے وہاں تک آپ کے پاس ریالٹی نہیں آئے گی. ہاں، ریالٹی نہیں آئے گی. ریالٹی اسی وقت آئے گی جب کہ آپ کے خاندان کے لڑکے پڑھیں گے. اچھے خاندان والوں کو علم حاصل کرنا چاہیے. میں ایک بات کہتا رہتا ہوں اور یہ حدیث سے ثابت ہے، اچھے خاندان کے لوگوں کو عالم بننا چاہیے. کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرقل کو خط لکھا تھا، دعوت دی تھی، دین کی دعوت ہرقل کو، تو خط پہنچا. ہرقل نے مکہ کے جو لوگ پہنچے ہوئے تھے وہاں تجارت کی غرض سے، کہا ان کو بلاؤ. تو ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے بھی، وہ آ گئے. ان سے حضور کے بارے میں پوچھا کہ جس آدمی نے مکے کے اندر یہ اعلان کیا کہ وہ نبی ہے، وہ کیسے ہے؟
یعنی ان کا خاندان کیسا ہے، کوئی گرا ہوا خاندان ہے کہ اونچا خاندان کا؟ بہت اونچے خاندان کے ہیں وہ، بہت اونچے خاندان کے ہیں وہ. کیسا؟ بعد میں بتایا کہ میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ اللہ رب العزت نبوت ایسے اونچے خاندان میں ہی رکھتا ہے. بھائی غریب آدمی تو اگر نبی بنایا جاتا تو کہتے کہ اس کے کوئی روٹی نہیں ملتی ہوگی. اس لیے اگر آج دیکھ لو مدرسوں کے اندر جن بچوں کو ڈالا جاتا ہے وہ اسی طرح کے غریب قسم کے، جس کا یا تو ماں باپ کا تعلق نہ ہو یا ماں باپ نہ ہو یا کہیں کچھ پریشانی ہو، کا مدرسے میں ڈال دو اس کو. ظاہری بات ہے کہ ایسے لوگ علم حاصل کریں گے تو کیا ہوگا. اور پھر آپ ان سے امید رکھو کہ بہت اچھا عالم بنے اور بہت ہی اچھی طریقے سے ہمیں سمجھائے. اس لیے ہر ماں باپ یہ فکر کرے ہمیں اپنی اولاد کو علم سکھانا ہے اور قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائے. ہم لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے، عرض کریں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور رسول عرض کریں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑے رکھا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑے رکھا. ہم لوگوں کو نظمیں نعتیں بہت اچھی لگتی ہیں. افسوس کے ساتھ میں کہوں آپ کو کہ ہمارے فیجی کے اندر کوئی آدمی کسی کو بیعت کہنے کا کیا ذرا ایک رکوع قرآن مجھے سنانے، مجھے سننا ہے. مجھے بتاؤ آپ لوگوں نے کبھی کسی کو کہا کہ یہ مولانا صاحب ہے، مولانا کو کہا کہ یار آج ایک رکوع سنائیے؟ جہاں مجلس اس طرح سے بیان کی مجلس ہوتی ہے وہاں کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے کہا ہو کہ بھائی پہلے قرات ہو جانے دو. کیوں بھائی ایسا؟ آپ کو معلوم ہے قرآن پڑھنا جیسے سنت اور فرض ہے، کبھی تو فرض ہوتا ہے جیسے نماز میں، اور عام حالات میں سنت ہے. قرآن سننا بھی سنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے تھے کہ آپ قرآن سنائیے. وہ صحابی کا حضور آپ پر تو قرآن اترا اور میں آپ کو سناؤں؟ کہا مجھے اللہ کا حکم ہے. کہا میرا نام لیا؟ کہا آپ کا نام لیا کہ ان سے قرآن سنو. آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے قرآن سن رہے ہیں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا دماغ نعت، دیکھو نعت بری چیز نہیں ہے، نظم وہ بری چیز نہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف اسی میں رہنا یہ خراب ہے. میرا مطلب سمجھنا آپ لوگ. ہاں صرف یہی سنتے رہے اور قرآن سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہو تو اصل تو قرآن ہے. قرآن اللہ نے بھیجا کیوں ہے؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو دھیان سے سنو اور خاموش رہو، تم پر رحم کیا جائے گا. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ قرآن ہو کافروں کا عمل یہ تھا، جو اللہ کو نہیں مانتے تھے وہ ایسا کرتے تھے. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا کہ اس قرآن کو مت سنو. یہ کہہ رہے تھے دشمنان اسلام مکے میں، یہ کہہ رہے یہ قرآن مت سنو، اور جب قرآن پڑھا جائے تو شور کرو تاکہ تم غالب رہو. ہم نے تو قرآن سننا ہی چھوڑ دیا. جو نہیں پڑھ پاتے تو کم از کم گھر میں قرآن سنو تو صحیح. ابھی ایک آدمی ہمارے چچا لگتے تھے دور کے، ان کا انتقال ہو گیا لوٹوکا کے اندر، اور انہیں باغ کے اندر کئی سالوں تک امامت کی تھی اور اسکول میں بھی پڑھایا تھا. حافظ محمد چھوٹے سے تھے. ابھی وہ بے ہوش ہو گئے تھے. اس بے ہوشی کے عالم میں بھی 3 سپارے قرآن سنتے تھے. صرف پڑھے ہیں، بولا نہیں جاتا، آنکھ بھی نہیں کھل رہی ہے. قرآن شروع کرتے 3 پارے سنتے پھر اشارہ کرتے کہ بس. اور جس وقت اچھی طرح بات کرتے تھے دکھتا نہیں تھا تو 5 سپارے روزانہ پڑھتے. ایک دفعہ میرے گھر آئے اور کہا کہ تم کو ڈاؤن لوڈ کرتے آتا ہے قرآن؟ میں نے کہا میں بچی کر دے گی. ارے یار فیجی میں کوئی نہیں جانتا. میں نے کہا لاؤ نے ابھی کروا دیتا ہوں. تو بچی نے کر دیا. تو کہا کہ 5 سپارہ روزانہ قرآن سننے. ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا یہ جو وقت اگر قرآن سننے میں جاوے، قرآن پڑھنے میں جاوے، میرے بھائیوں دنیا میں ایسے لوگ آج بھی ہیں
کہ پورے دن میں قرآن ختم کر دیتے، صبح سے شام تک میں ایک قرآن ختم۔ میں نے مدینہ منورہ میں ایک آدمی کو دیکھا کہ مسجد نبوی کے سامنے ایک مولانا بیٹھتے تھے، مولانا اسماعیل بداخ، سنا کہ صبح سے شام تک میں قرآن پورا کر دیتے تھے اندر دیکھ کر۔ اور ابھی گجرات میں بھی ایک آدمی اور ہے مولانا، کہا وہ ایک دن میں ایک قرآن اندر دیکھ کے۔ قرآن سے ہمارا تعلق چھوٹ گیا میرے بھائیوں۔ ہاں، قرآن یہودی قوم اور نصارہ جو قوم ہے، جوئس اور یہ کرسچن، یہ خود کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے پاس تو اتنی پاورفل چیز ہے کہ اگر یہ پاورفل چیز ہمارے پاس ہوتی نہیں تو ہم کسی کو آگے نہیں آنے دیتے۔ یہ قرآن اور قرآن کی جو برکتیں ہیں، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں رکھی ہے، واقعتاً ہم لوگ کوشش کریں اپنے اپنے علاقے کی مسجد کے اندر، اپنے اپنے علاقے کے مرکز کے اندر استادوں سے قرآن سیکھیں۔ اور یہ مت کہنا کہ یار آپ کیا سیکھیں گے، اتنی عمر ہو گئی۔ صحابہ کرام نے 50 سال کی عمر میں بھی سیکھا اور 60 سال کی عمر میں بھی سیکھا ہے، بڑھاپے میں بھی قرآن سیکھا ہے۔ جب میں نیوزی لینڈ میں تھا تو ایک فیروز نام کا میرا دوست تھا، وہ نہیں جانتا تھا قرآن، آج وہ روزانہ 4 سپارے پڑھتا ہے، وہ بھی 55 کے بعد ہی اس نے پڑھنا سیکھا اور پڑھ رہا ہے۔ اس لیے ارادے کرو اور ذرا دل پہ لو، آپ اگر قرآن نہیں پڑھو گے تو تمہاری اولاد کبھی نہیں پڑھے، کیونکہ وہ بچہ سمجھے گا ہی نہیں کہ میرا باپ قرآن پڑھتا تھا۔ اب قرآن کو آپ نے رکھا ہے الماری کے اندر، تو وہ رکھنے کے لیے تھوڑی قرآن تو پڑھنے کے لیے ہے۔ اور بھی بہت سارے نیکیوں کے کام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، اگر ہم اس کو غنیمت سمجھے، اس کی قدر کریں اور اللہ سے لو لگائیں۔ میرے بھائیوں، زندگیاں بہت مختصر ہو گئی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے جوان اٹھتے جا رہے ہیں اور عمر کا نہیں، بیماری کا نہیں، یہ کچھ دیکھا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ کا آرڈر آتا ہے، آدمی اٹھا کے لے جایا جاتا ہے، اے فلانا نہیں رہا اب، تو پتہ نہیں ہماری باری کب آئے گی، کس گلی میں زندگی کی شام ہوگی۔ آپ یہ سوچیں گے کہ ارے دوسروں کا جیسا ہوگا ہمارا بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، دنیاوی اعتبار سے کوئی یہ نہیں سوچتا کہ فلانا نہیں کماتا ہے تو میں بھی ایسا بیٹھا رہوں، ہے کوئی یہ نہیں کرتا۔ کوئی آدمی بیمار ہے کا وہ علاج نہیں کرتا تو میں بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے اور شریعت بھی دی ہے، اور شریعت ایسی کامل ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم لوگوں کو تو فخر ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور قرآن اور حدیث بھی ہے، قرآن دیا، حدیث دی، جس کے اندر ہر چیز کی وضاحت موجود ہے، ہر چیز کے سولوشن آپ کو قرآن اور حدیث میں مل جائے گا۔ ہاں، 4 امام جو ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ 4 مسلک ہے، اور چاروں حق ہے اپنی جگہ۔ انہوں نے وہی خدمت کی ہے قرآن اور حدیث کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، وقت کو غنیمت سمجھو، اور ہمارے معاشرے میں جو رسمیں چل رہی ہے، جو رواج چل رہے ہیں، بعض دفعہ تو جنازہ صبح میں ہوتا ہے، شام کو دعوت تو خوشی کی ہوتی ہے، آدمی گزر گیا اس کی کوئی دعوت تھوڑی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، جو گزر گیا اس کے یہاں تو 3 ٹائم کا کھانا بھیجنا چاہیے رشتہ داروں کو، لیکن لوگ وہیں پہ کود پڑتے، اور کبھی تو 40 دن تک اس کے اوپر مصیبت، بیچارے کو 40 دن تک ہٹنے کا نام نہیں، کہ چلو کام بن گیا۔ اب تو غیر مسلم لوگ بھی تھک چکے ہیں، نہ گنا $5,000 $5,000 کا پی جاتے ہیں، وہ بھی تھک گئے، اور مسلمان بھی یہ دھندے کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی ذات پہ رحم کھاؤ، اپنی اولاد پہ رحم کھاؤ، اپنی زندگی پہ رحم کھاؤ، اس لیے کہ کوئی دنیا میں امر نہیں ہے، سب کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد کہیں بھاگنا نہیں ہے، وہی اللہ کے سامنے ہمیں جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں منہ دکھانا ہے، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں انہوں نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑا ہے، بڑی سنتیں چھوڑ کے گئے، اور ہر سنت کو، جو مردہ ہو چکے، ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب، جو مردہ ہو گئی
یہ نہیں کہ کھانے کی سنت کبھی 100 شہیدوں کا ثواب نہیں، جو سنتیں مردہ ہو چکی ہیں ان کو زندہ کرو، ہاں پوچھ پوچھ کے کرو، اور اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرو سنت کے مطابق۔ تو یہ سب باتیں ہیں۔ کھانا کھلانا یقیناً بہت اونچا کام ہے، لیکن یہ کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے، کبھی یا تو دین کی تعین کرنے کی وجہ سے یا کوئی خاص واقعے کی وجہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ فرما دیا ہے، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ نہیں اس کی بھی ضرورت ہے، تو وہ در پردہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دین پر اعتراض کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرما دیا تھا الا هل بلغت، تو کیا میں نے پہنچا دیا؟ دین جیسا تھا ویسا پہنچا دیا کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا، سب نے کہا کہ بالکل آپ نے پہنچا دیا۔ اس لیے دین میں نہ کوئی کسی قسم کی کمی ہے کہ ہمارے اضافے کی ضرورت پڑے۔ ہاں اس لیے کہا جاتا ہے دین ہمارا کتاب و سنت ہے، اسی کے اوپر ہمیں چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان کہیں سنی باتوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔